اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں دنیا کی اصل میں حقیقت کیا ہے؟ آئیے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ جو دنیا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں کہا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، بے شک یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کی مثال آسمان سے برسنے والے بارش کی طرح ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی قرآن مجید میں اللہ نے کہا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشے کی زندگی ہے، اس کو پرماننٹ زندگی مت سمجھنا، یہ کھیل تماشے کی زندگی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر چھوٹے بچوں کو دیکھیں آپ، ندی میں چلے جائیں، ریتی میں چلے جائیں، بچے ریتی میں کھیلتے ہوئے آپ دیکھیں گے، ریتی میں صبح سے لے کر شام تک رہیں گے۔ کوئی بچہ گھر بنا رہا ہے، کوئی اور چیز بنا رہا ہے، کوئی اور چیز بنا رہا ہے، صبح سے شام تک بچے کھیلتے ہیں اس میں۔ اور جب شام ہو جاتی ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس بنائی ہوئی چیز کو یا تو توڑ دیتے ہیں یا تو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو وعب، یہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشے کی زندگی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ یہ حقیقتی دنیا نہیں ہے، ہماری حقیقی دنیا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو حقیقی دنیا جو ہے آخرت کی دنیا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اسی دنیا کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور قربان جائیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا، ان کی نظر میں دنیا کی حیثیت اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے احادیث سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ جیسا کہ نبی نے کہا سرسبز و شاداب ہے، اب سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہی جنت ہے۔ یہ دنیا جنت ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ یہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی۔ اور یہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے، جیسا کہا کھیل تماشے کی زندگی، اور دوسری قرآن میں مثال دی، پانی کی مثال دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت کو حدیث میں بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک، دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک، جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا اتنی بڑی ہے، فرمایا کہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ مچھر کتنا ہوتا ہے، اس کا پر کتنا ہوگا، اس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی حیثیت اس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتا۔ تو دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے یا پھر مچھر کے پر کی مثال دی گئی ہے، اس سے بھی گئی گزری ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الدنیا والآخرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں، کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی ہے۔ آپ نے مثال دی، اگر کوئی شخص سمندر میں، دریا میں اپنی انگلی کو ڈبو دے، دریا میں یا سمندر میں انگلی کو ڈبو دے، پھر اس کے بعد اس انگلی کو نکالے دریا سے، تو اس کے انگلی کو کتنا پانی لگے گا؟ ایک قطرہ پانی۔
نبی نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا آخرت کے مقابلے میں اسی پانی کے خطرے کے برابر ہے، اور آخرت سمندر کی طرح، دریا کی طرح، اس سے کہیں زیادہ، بلکہ اللہ نے کہا کہ وہ ختم نہ ہونے والی دنیا ہے۔ لیکن انسان بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، نہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور بقا والی چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی پر زیادہ انٹرسٹ نہ دیں، زیادہ محبت اس پر نہ لگائیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی چھوٹنے والی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہیں پانی کی مثال دی گئی، کہیں مچھر کے پر کے برابر مثال دی گئی، اور کہیں نبی نے پانی کے خطرے کے برابر کہا۔ اور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مر کر کے پڑا ہوا ہے، جس کے دونوں کان بھی کٹے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کو اٹھایا اور صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم یہ کتنے درہم میں خرید سکتے ہو؟ صحابہ نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا، تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جسے 1 درہم میں خرید سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، ہم 1 درہم میں بھی اس بکری کے بچے کو نہیں خریدیں گے۔ نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے، اسے فری میں لے لو، مفت میں لے کر کے چلے جاؤ گھر میں۔ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، اگر یہ بکری کا بچہ زندہ بھی ہوتا تب بھی ہم اس کو نہ خریدتے، اس لیے کہ یہ عیبدار ہے، اس کے کان کٹے ہوئے، یہ عیبدار ہے، اس لیے ہم اسے نہ خریدتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، دنیا کی مثال بھی اللہ کے نزدیک، دنیا کی حقیقت بھی اللہ کے نزدیک اس مری ہوئی لاش سے زیادہ بدتر ہے۔ دنیا کی حیثیت اس سڑے ہوئے لاش سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تم اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ تو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کر دی، پھر اس کی تشریح میں آپ نے کیسے حدیثیں بیان کر دی۔ کہیں لوگ، اسی لیے نبی نے فرمایا، دنیا سرسبز و شاداب ہے، اسے دیکھ کر کے دھوکے میں نہ آ جانا اور اس دنیا کی زندگی میں کہیں کھو نہ جانا۔ نبی نے یہی جوامع الکلم بیان فرمائے۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔